جیلانی نیوز میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے توہین عدالت کے کیس جو آج زیر سماعت تھا اسلام آباد دھرنے کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ پرویز الہی صاحب نے جو عمران خان کو واضح طور پر کہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 26 نومبر کو جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوا ہے راولپنڈی میں، اس میں مختلف مقررین اور خاص طور پر اسد عمر نے جو تقریر کی، اپنی تقریر میں انہوں نے جو الزامات ججز پر، جوڈیشری پر لگائے ہیں، اور اسی بنیاد پہ جو ہے وہ توہین عدالت کی آج سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں جو ہے جسٹس جواد حسن صاحب نے کیس سماعت کیا ہے، اور جس میں پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں فیصل چودھری صاحب پیش ہوئے، اور اس کے بعد جج صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے کہ اسد عمر کی جو درخواست ہے، جو ویڈیو ہے تقریر والی، وہ عدالت میں پیش کی جائے، اور سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کو سنیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ تو وہ ویڈیو کا ایک حکم ہوا ہے آج کہ وہ پیش کر دی جائے، ساتھ ہی اسد عمر کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا عدالت نے حکم دیا ہے، اور فاضل کونسل کو فیصل چودھری صاحب کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے جس کے آپ وکیل ہیں اسد عمر کے، اس کو آپ نے ذاتی حیثیت میں پیش کرنا ہے، اور اسد عمر کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ ذاتی حیثیت میں آپ نے آنا ہے، اور ویڈیو بھی سنیں گے، اس کے فردر جو ہے وہ آگے کیس کو ٹرائل کریں گے۔ 7 دسمبر تک کے لیے جج صاحب نے یہ آج کیس جو ہے وہ ایڈجرن کیا ہے۔ اور دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے جو ہے، یہ اندر کی خبر ہے، پرویز الہی صاحب نے صاف انکار کر دیا ہے کہ اسمبلی نہیں توڑوں گا۔ عمران خان کو واضح کہہ دیا ہے، اور باہر کی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ 1 منٹ بھی سے پہلے میں اسمبلیاں توڑ دوں گا۔ اب جناب اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اسمبلیاں کیوں نہیں توڑنا چاہتا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بڑی مشکل سے وزیر اعلیٰ بنا، وہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ نہیں چاہتا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ گجرات میں بہت سارے ڈیولپمنٹ کے پروگرام جو ہیں، جو منصوبہ جات ہیں، وہ جاری ہیں۔ جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے اس وقت تک پرویز الہی صاحب کی یہ خواہش ہے کہ میں اسمبلیاں نہیں توڑوں گا، کیونکہ وہ ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے ان کا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے ڈسٹرکٹ میں جو ہاسپٹل اور سڑکیں اور یونیورسٹی جو پچھلے دنوں میں اعلانات ہوئے ہیں، اور وہاں پہ کچھ کام بھی شروع ہے، تو وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ اور یہ جو کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے، یہ کم و پیش بھی کم از کم 2 سال لے جاتی ہے، اور 2 سال وہ چاہتے ہیں کہ اگر مثال کی طور پہ آج اگر وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں تو کل کون وزیر اعلیٰ آئے گا؟ پھر یہ ہے کہ آئندہ حالات کیا ہوں گے؟ تو ظاہر سی ایم کی بڑی پاور ہوتی ہے، وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں بہت سارے ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹ شروع کیے ہیں ان کو وہ پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے انکار کیا ہے کہ نہیں۔ اچھا، دوسری جو بات ہے، جب عمران خان نے ان کو بہت زیادہ اصرار کیا بھائی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا تو یہ جو ہیلی کاپٹر ہے نا سرکار کا، یہ آپ سے واپس ہو جائے گا۔ جو 5571 پولیس کی نفری لگائی ہے نا، یہ بھی واپس ہو جانی ہے۔ جو اندر پنجاب حکومت نے جو آلات لگائے ہیں آپ کی سیفٹی کے لیے، وہ بھی واپس ہو جانے ہیں، اور جو آپ سرکاری خورد و نوش کر رہے ہیں وہ بھی واپس ہو جائے گا۔ اور یہ جو پولیس والے ہیں نا 571، ان میں سے 569 جو ہیں واپس چلے جائیں گے، 2 رہ جائیں گے یہاں پہ،
اور یہ آپ کی گرفتاری کے لیے کافی ہیں 2 کانسٹیبل، اور فائنل نوٹس بھی آپ کو مل چکا ہے FIA کا، جو آپ کے دروازے پہ لگ چکا ہے، اور اس کے بعد تو انہوں نے چھاپا مار کے پکڑنا ہے بندے کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر عمران خان نے، ہماری اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان KPK میں چلا گیا ہے، وہاں رہائش اختیار کر لی ہے۔ کل تک آپ کو اس بارے میں بھی کلیئر کر دیں گے، اور بہت سارے اینکر اور تجزیہ نگار جو ہیں وہ اس بات پہ متفق بھی ہیں کہ اب عمران نیازی بیرون ملک جانے والا ہے، اور ہماری جو اطلاعات ہیں، جو ہم نے اسیس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پشاور سے مالدیو کی طرف روانہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں تیسری بات پہ، جو مونس الہی نے آرمی چیف کے حوالے سے، اب آپ دیکھیں کہ عمران خان نے کئی مرتبہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے بارے میں باتیں کی کہ بہت اچھا ہے، جمہوریت پسند ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک دم اس نے وہ الٹ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مونس الہی نے یہ کہہ دیا ہے کہ آرمی چیف نے ہمیں کہا تھا کہ پرویز عمران خان کے ساتھ مل جائیں۔ پرویز الہی نے بھی یہی کہا کہ جناب آرمی چیف نے کہا۔ میں ان دونوں کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلم لیگ کاف کا جو سربراہ ہے وہ چودھری شجاعت صاحب ہیں۔ اگر آرمی چیف نے یہ ایکٹ کیا ہے تو وہ جو صدر ہے، پارٹی کا ہیڈ ہے، اس کو اس نے فون کرنا تھا یا ان کو کرنا تھا؟ اب دونوں باپ بیٹا کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا ہے، یعنی کہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ فون کیا ہے۔ اب پرویز الہی صاحب یا مونس یہ کہتے کہ آرمی چیف نے پہلے فون کیا ہے چودھری شجاعت صاحب کو، انہوں نے انکار کر دیا ہے، انہوں نے پھر ہمیں کہا تو پھر ہم آئے۔ پھر تو یہ بات، یہ پورے انٹرویو جو دونوں کے باپ بیٹا کے نشر ہو چکے ہیں، اس میں انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارٹی ہیڈ کو ایک آدمی پوچھے نا، بقایا کو کہہ دے کہ آپ چلے جائیں، حالانکہ پارٹی ہیڈ مرکز میں ادھر ہے اور اس کے جو ہے MNAs بھی ادھر ہیں۔ تو یہ لاجیکلی بات جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتی، نہ مانی جا سکتی ہے۔ اب جو چودھری پرویز الہی صاحب نے انٹرویو دیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا، جو اینکر نے سوال کیا کہ بھائی آپ اسمبلی ہیں، تو انہوں نے کہا اکتوبر تک، تو آج جو دسمبر ہے تو اکتوبر تو 2023 کا ہے نا، تو پھر انہوں نے کہا نہیں، اکتوبر تک یا اکتوبر سے بعد بھی، جب بھی، مطلب یہ لفظ ان کے بڑے ہیں کہ اکتوبر تک، اکتوبر کے بعد، جب بھی الیکشن، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ باتیں بڑا کلیئر عمران نیازی کو پیغام ہے پرویز الہی کا، اگر وہ یہ سمجھیں کہ اسمبلی نہیں ٹوٹنی، الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہونے ہیں، اور پرویز الہی یہ چاہتے ہیں کہ ٹائم پر ہوں تاکہ میں اپنے پروجیکٹ وغیرہ مکمل کر لوں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔